نیکسٹ ہے اسرائیل ایران تنازع اس وقت بڑھتا ہے جب اسرائیل نے اصفہان جوہری سائٹ سمیت ایران کے فوجی اڈوں اور جوہری تنصیبات پر متعدد میزائل حملے کیے ہیں۔ حملوں میں IRGC کے 2 کمانڈر اور پاسداران انقلاب کے 5 اہلکار مارے گئے۔ ایران نے متناسب رد عمل کا وعدہ کیا اور اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے سربراہ کے خلاف شکایات درج کرائیں۔ امریکہ مشرقی بحیرہ روم میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر تعینات کرتا ہے، جبکہ یورپی طاقتیں ایران پر زور دیتی ہیں کہ وہ جوہری مذاکرات کرے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں سے تہران کی جوہری ترقی میں کم از کم 2 سے 3 سال کی تاخیر ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے یوکے سے انگلینڈ سے خبر ہے۔ انگلستان کہ انگلینڈ میں نوزائیدہ بچوں کو 200 سے زیادہ نایاب جینیاتی حالات کے لیے ایک اہم مطالعہ کے حصے کے طور پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ جینومکس انگلینڈ کی قیادت میں NHS انگلینڈ کے ساتھ شراکت میں جنریشن اسٹڈی کا مقصد نال سے لیے گئے خون کے نمونوں سے مکمل جینوم کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے 1 لاکھ نوزائیدہ بچوں کی اسکریننگ کرنا ہے۔ یہ مطالعہ پیدائش کے فوراً بعد قابل علاج حالات کی نشاندہی کرتا ہے، جو طویل مدتی صحت کے مسائل کو روکنے کے لیے ابتدائی مداخلت اور علاج کو قابل بناتا ہے۔ والدین کو حمل کے دوران مطالعہ کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کی شرکت کے لیے آپٹ ان کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے US امریکہ سے خبر ہے۔ ایک امریکی شہری محمود خلیل کو وفاقی جج کے حکم کے بعد 3 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد ICE کی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ خلیل کو فروری میں ٹیکساس کے ایک کورٹ ہاؤس پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ جج نے فیصلہ دیا کہ ICE کو ثبوت کی کمی کی وجہ سے خلیل کو رہا کرنا چاہیے۔ خلیل کی رہائی پر ان کے اہل خانہ اور حامیوں کی جانب سے راحت ملی۔ یہ کیس ICE کے حراستی طریقوں کے بارے میں خدشات کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے فرانس سے۔ بڑی بالغ ویب سائٹس جیسا کہ پورن ہب، YouPorn اور RedTube جمعے کو فرانس میں واپس آن لائن ہو گئی تھیں، جب ایک عدالت نے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا جس میں یورپی یونین میں موجود فحش پلیٹ فارمز کو صارفین کی عمروں کی تصدیق کرنے کی ضرورت تھی۔ نیکسٹ کینیڈا سے خبر ہے۔ کینیڈا کے بینف نیشنل پارک میں ایک مشہور پگڈنڈی پر چٹان گرنے سے 2 ہائیکرز ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ پہاڑی علاقوں میں پیدل سفر سے منسلک خطرات کو نمایاں کرتا ہے، جو چٹانوں کے کھسکنے کا خطرہ ہے۔ چٹانیں اچانک گر سکتی ہیں، اکثر منجمد پگھلنے کے چکروں یا چٹان میں ساختی کمزوریوں کی وجہ سے۔ پیدل سفر کرنے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ چوکس رہیں، ایسے علاقوں سے گریز کریں جہاں چٹانیں گرنے کے حالیہ نشانات ہوں، اور حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ نیکسٹ ہے افریقہ سے خبر۔ نائجیریا سے۔ نائجیرین کمیونٹیز، خاص طور پر اوگیل اور بلے کمیونٹیز، نائجیریا ڈیلٹا کے علاقے میں تیل کی آلودگی پر شیل کو یوکے ہائی کورٹ لے جا رہے ہیں۔ کمیونٹیز کا دعویٰ ہے کہ سینکڑوں تیل کے رساؤ نے ان کے ذریعہ معاش اور گھروں کو تباہ کر دیا ہے، جس سے ان کی معاشی اور ماحولیاتی بہبود آلودہ ہو گئی ہے۔ کمیونٹیز کا استدلال ہے کہ شیل آلودگی کو صاف کرنے اور ہونے والے نقصان کا معاوضہ فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ 1 دہائی کی طویل لڑائی کے بعد برطانیہ کی اپیل کورٹ نے کیس کو آگے بڑھنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی پگھلاؤ علاقائی حرکیات پر ممکنہ اثرات کے خدشات کی وجہ سے انڈیا میں ابرو اٹھا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ حالیہ ملاقات نے ان کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں بحث چھیڑ دی ہے۔ کچھ لوگ اسے اسٹریٹجک ریلائنمنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں اور کچھ ایک حکمت عملی کے رومانس کے طور پر۔ یہ پیش رفت پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کے درمیان سامنے آئی ہے، جس کی سیکورٹی کے مضمرات کی وجہ سے ہندوستان قریب سے نگرانی کرتا ہے۔
ہندوستان تاریخی طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں محتاط رہا ہے، خاص طور پر جب یہ سلامتی اور دہشت گردی کے مسائل کا تعلق ہے۔ نیکسٹ ہے، امریکہ نے لندن میں چین کے مجوزہ سپر ایمبیسی پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور حساس مواصلاتی کیبلز کے قریب ہونے کی وجہ سے ممکنہ سیکورٹی خطرات کا حوالہ دیا ہے۔ سفارت خانے کی سائٹ رائل ونڈ کورٹ اہم مالیاتی اضلاع کے قریب ہے جو انٹیلیجنس جمع کرنے کی کارروائیوں کے خدشات کو جنم دیتی ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی پر امریکی ایوان نمائندگان کی سلیکٹ کمیٹی نے لندن کے مالیاتی خدمات میں مداخلت، نگرانی اور خطرے کے بارے میں خبردار کیا۔ برطانیہ کی حکومت نے منصوبہ بندی کی اجازت کے بارے میں اپنے فیصلے کو روک دیا ہے، جس کا فیصلہ 9 ستمبر تک متوقع ہے۔ نیکسٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ آیا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی ممکنہ جنگ میں شامل ہوگا۔ یہ فیصلہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک دوسرے کے علاقوں پر حالیہ حملوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان آیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی ہاسپٹل کو نشانہ بنایا۔ عالمی سلامتی پر ممکنہ مضمرات کے ساتھ صورتحال غیر مستحکم ہے۔ ٹرمپ کا فیصلہ تنازع کی رفتار کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے، فرانس میں ایئر انڈیا کے ایک مہلک طیارے کے حادثے کے بعد پیرس ایئر شو ڈبنگ موڈ میں ہو رہا ہے۔ اس حادثے نے فضائی حفاظت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے اور اس نے انڈسٹری کے ایونٹ پر سایہ ڈال دیا ہے۔ اس واقعے نے تحقیقات کو جنم دیا ہے اور ایئر شو کے شرکاء ممکنہ طور پر حفاظتی اقدامات پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ موڈ پریشان کن ہے۔ صنعت کے پیشہ ور افراد حفاظت کی اہمیت پر غور کر رہے ہیں۔ ایئر شو کے ماحول پر حادثے کا اثر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے، آسٹریلیا سے خبر ہے، ایک زیادہ پیداواری آسٹریلوی معیشت 3 دن کے کام کا ہفتہ یا اس سے زیادہ تنخواہ جیسے فوائد کو فعال کر سکتی ہے۔ پیداواری صلاحیت میں اضافہ کام کی زندگی میں بہتر توازن، ملازمت کی اطمینان اور بہتر اقتصادی ترقی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر آسٹریلوی باشندوں کے کام کرنے اور رہنے کے طریقے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے، تھائی لینڈ سے خبر، تھائی وزیر اعظم شیناوترا نے کمبوڈیا کے ہن سین کے ساتھ لیک ہونے والی فون کال پر معافی مانگ لی، جس نے سیاسی بحران کو جنم دیا۔ کال کے مندرجہ ذات نے تھائی لینڈ کی خود مختاری اور وزیر اعظم کی قیادت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا۔ اپوزیشن ان کے استعفی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ لیک ہونے کو ان کی حکومت کے نااہلی کا ثبوت ہے۔ نیکسٹ ہے، ہانگ کانگ سے، ہانگ کانگ کے اساتذہ کو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکی یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت سے گریز کریں، جس سے سینسرشپ اور سیاسی دباؤ کے بارے میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایجوکیشن بیورو نے مبینہ طور پر اساتذہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسی سرگرمیوں سے پرہیز کریں جنہیں سیاسی پروپیگنڈے یا علیحدگی پسندی کو فروغ دینے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے، امریکہ کی جو ایک ریاست ہے، امریکہ میں US ہے اور میکسیکو بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں۔ تو اب یہ جو نیوز ہے یہ میکسیکو کے ہے۔ میکسیکو کے بحر الکاہل کے ساحل کو اشنکٹبندی طوفان ڈیلا اور سمندری طوفان ایرک کی زد میں آ رہا ہے، جس سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ طوفان سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب اور نقصان کا خدشہ ہے۔ رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ نیکسٹ ہے، افریقہ کے ملک زمبابوے سے، زمبابوے غیر قانونی مالی بہاؤ کی وجہ سے اربوں ڈالر کی آمدنی سے محروم ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر کثیر القوی اداروں کے ذریعے تجارتی لین دین، ٹیکس سے بچنے اور چوری میں خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کا کان کنی کا شعبہ خاص طور پر کمزور ہے۔ ٹیکس چوری اور غیر قانونی مالی بہاؤ کی وجہ سے سالانہ $3 بلین کا تخمینہ نقصان ہے۔ سونا، کوبالٹ اور لکڑی جیسے قدرتی وسائل کی اسمگلنگ بھی زمبابوے کو انتہائی ضروری آمدنی سے محروم کر دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے، اسرائیل ایران تنازع بدستور بڑھتا جا رہا ہے۔ متعدد ایرانی میزائلوں نے وسطی اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں تل ابیب اور پیٹا ٹکوا کے رہائشی علاقے بھی شامل ہیں، جس سے اپارٹمنٹ بلاکس کو شدید نقصان پہنچا۔ ایک حالیہ حملہ اسرائیل کے حیفا میں ایک ریفائنری کو مارا۔
ایرانی توانائی اور نیوکلیئر سائٹس پر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں، جس میں فورڈو نیوکلیئر سائٹس بھی شامل ہے، جس میں زوردار دھماکوں اور زمینی جھٹکے محسوس ہوئے۔ تنازع کے نتیجے میں دونوں اطراف کو کافی نقصان ہوا ہے اور عالمی رہنما اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے سفارتکاری پر زور دے رہے ہیں۔ تاہم صورتحال بدستور غیر مستحکم ہے، جس میں مزید اضافہ اور عالمی طاقتوں کی ممکنہ شمولیت کے خدشات شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے، ہندوستان پر مسلمان شہریوں کو بندوق کی نوک پر زبردستی بنگلہ دیش ڈیپورٹ کرنے کا الزام ہے، جس سے انسانی حقوق کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ ہزاروں افراد کو پکڑ کر مشتبہ غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر لیبل لگایا گیا ہے، زیادہ تر آسام، گجرات اور دہلی میں۔ زیر حراست افراد کا دعویٰ ہے کہ بارڈر سیکورٹی فورس نے انہیں بندوقوں سے ڈرایا اور انہیں سرحد پار کرنے پر مجبور کیا۔ بنگلہ دیش نے تقریباً 200 تصدیق شدہ ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس بھیج دیا، جنہیں ملک بدر کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ بھارت قومی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے نئی دہلی پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بدری کو روکے۔ نیکسٹ ہے، یوکے سے خبر ہے، برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی نے اشارہ دیا ہے کہ اگر لیبر لیڈر کیئر سٹارمر نے ضروری سمجھا تو وہ ایران کے خلاف لڑائی میں شامل ہونے کی حمایت کریں گے۔ شیڈو خارجہ سیکرٹری پریٹی پٹیل نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم برطانیہ کے اٹارنی جنرل رچرڈ ہرمر نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں شامل ہونا دفاعی حمایت کی پیشکش کے علاوہ غیر قانونی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے، یو ایس امریکہ سے ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو امریکہ کو آمریت کی طرف دھکیلنے میں مبینہ کردار کی وجہ سے سخت جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔ ناقدین کا استدلال ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات جمہوری اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، عدلیہ پر ان کے حملوں، مظاہرین کے خلاف فوجی دستوں کی تعیناتی اور ہیبیس کارپس کی ممکنہ معطلی پر خدشہ کا حوالہ دیتے ہوئے ان اقدامات کو اداروں کی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچانے اور طاقت کو مستحکم کرنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، چیک پولیس، یعنی کہ یہ خبر ہے چیک